ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ پاک کا بے حد بے حساب بے شمار احسان ہے، اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی نماز کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری یہ حاضری قبول فرمائے اور اسی حاضری کو ہمارے لیے دونوں جہان میں خوشیوں کا، خوشحالیوں کا، خیر و برکت کا اور آسانیوں کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ انسانی فطرت میں ایک بات رکھی گئی ہے کہ ہر انسان دوسروں کے شر سے بچنا چاہتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اپنے شر سے دوسروں کو بچانا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ ہر انسان دوسروں کے شر سے بچنا چاہتا ہے۔ شر دو طرح کے ہیں، ایک تو مکلف مخلوق سے اور ایک غیر مکلف مخلوق سے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے نیکی بدی کا مکلف فرمایا ہے، ذمہ داری دی ہے، ایک وہ مخلوق ہے اور ایک وہ ہے جس کو اللہ نے نیکی بدی کا تصور ہی نہیں دیا، ایک وہ۔ ان دونوں کے شر سے انسان بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ مکلف مخلوق میں آگے پھر دو طرح کی آ جاتی ہے، یا تو اس کے اپنی جنس والے انسان ہوتے ہیں یا غیر جنس میں سے جنات ہوتے ہیں۔ انسانوں سے بھی نقصان ہوتا ہے، شر پہنچتا ہے، اور جنات سے بھی، شیطانوں سے بھی شر پہنچتا ہے۔ اور غیر مکلف مخلوق میں جانور آ جاتے ہیں، چیتا ہے، شیر ہے، کاٹنے والے ہیں، اور بچھو ہے، زہریلے زہر والے ہیں، جانور ہیں۔ تو قرآن پاک میں دونوں طرح کے شرور سے بچنے کا طریقہ دیا گیا ہے کہ اگر تم شر سے بچنا چاہتے ہو، جو جس قسم کا بھی ہو، اس سے بچنے کا طریقہ دیا گیا ہے۔ اور اس کی ابتدا کے لیے جو میں نے تلاوت کی ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے نبی، جب تم قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو پہلے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ اللہ کی پناہ مانگ کر قرآن کی تلاوت شروع کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے بھی خطرہ ہے، جو اندر بیٹھا ہوا ہے وہ کہیں کا کہیں نہ لے جائے، بندہ سمجھنے کی کوشش کرے لیکن وہ اندر سے اس کو کہیں بہکا کر لے جائے۔
تو اس لیے جب اللہ کہتا ہے اپنے نبی کو بھی ہدایت دے رہا ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھ لیا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، استعاذہ اس کو کہتے ہیں۔ استعاذے کا معنی، لفظی معنی ہے پناہ لینا، کسی کی پناہ میں آ جانا، کسی کی حفاظت میں آ جانا۔ تو اللہ کہتا ہے جب تم قرآن کی تلاوت کرنے لگو تو اللہ کی حفاظت پہلے اختیار کر لیا کرو، پھر اللہ تمہیں غلط مفہوم کی طرف، غلط وسوسے کی طرف بھٹکنے سے بچا لے گا۔ یہ استعاذہ ہے۔ اچھا، میں نے کہا شر مکلف سے بھی اور غیر مکلف ہے، جنات اور شیطانوں کے بارے میں تو تعوذ آ گیا، لیکن انسانوں سے جو شر پہنچتا ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ قرآن پاک میں 3 جگہ ایسی ہیں جہاں پہ انسانوں کے شر اور شیطانوں کے شر کا باہم اکٹھا تذکرہ کیا گیا ہے، اور فارمولہ دیا گیا ہے کہ انسانوں کے شر سے کیسے بچنا ہے اور شیطانوں کے شر سے کیسے بچنا۔ 2 ہی تو شر ہے ہمارے یہاں، باقی کو تو ہم لفٹ ہی نہیں کراتے۔ سانپ بچھو نے کوئی ڈنگ مار لیا تو کوئی نہیں، قیامت آ جائے گی، تھوڑی سی تکلیف ہوگی، صحیح ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو انسان کا شر ہے اور شیطان کا شر ہے، یہ جان لیوا، ایمان لیوا بھی ثابت ہوتا ہے۔ تو فرمایا، پہلی جگہ فرمایا سورہ اعراف کی آیت نمبر 199 اور 200، یہ 2 آیتیں اسی موضوع پر ہیں۔ پہلی 199 میں فرمایا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ یہ پہلی آیت میں 199 میں طریقہ بتایا کہ انسانوں کے شر سے کیسے بچنا ہے۔ اگلا تو ہم بعد میں پڑھیں گے 200 آیت۔ تو انسانوں کے شر سے بچنے کا کیا طریقہ فرمایا؟ خذ العفو، کوئی زیادتی کرے تو کیا کرو؟ معاف کر دیا کرو۔ کبھی سوچا ہم نے کہ بچنے کا یہ بھی طریقہ ہے؟ ہم تو کہتے ایک بارے کو اس کے ڈانٹ پر 10 مارو، اس کو سبق سکھاؤ۔ تو جب ہم ایک کے بدلے میں 2 یا 10 ماریں گے تو شر فساد بڑھے گا یا کم ہوگا؟ قرآن کہتا ہے کسی نے ایک گالی دی ہے تو معاف کر دو، تم مزید شر سے بچ جاؤ گے۔ خذ العفو وأمر بالعرف، ہاں نیکی کی تلقین کرتے رہو، یہ نہیں چھوڑنی۔ جو ان سے زیادتیاں ہوں، بندے سے زیادتی ہو، زیادتی سے اس کو معاف کر دینا ہے، لیکن گالی کھا کر بھی اچھی بات کرنی ہے۔ ہمیں اپنے نبی کی سیرت ہی بھول گئے۔ انہوں نے اللہ کا نام کیسے کیسے پہنچایا بندوں تک، اللہ کا پیغام کیسے کیسے پہنچایا بندوں تک۔ کون سا الزام ہے جو نہیں لگا؟ اس ہستی جس کو خود وہ انکار کرنے والے صادق امین مانتے تھے، جس کے ذکر کو ورفعنا لک ذکرک، اللہ نے بلند کر دیا اس شان کو، ایسی شان والی ہستی جس کو دشمن بھی صادق امین کہتے تھے، ان پر ایسے الزام لگائے گئے۔ کبھی کہا گیا کہ جھوٹا ہے، کبھی کہا گیا کہ یہ شاعر ہے، کبھی کہا گیا کہ یہ ساحر ہے، جادوگر ہے، کبھی کہا گیا کہ یہ دوسروں سے سن کر ہمیں یہ باتیں بناتا ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ۔ تو فرمایا اللہ اپنے نبی کی تربیت جو کر رہی ہے سب سے عمدہ، ادبنی ربی فاحسن تادیبا، حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میری تربیت، مجھے ادب میرے رب نے سکھایا ہے، اور کمال کا ادب سکھایا ہے، اور وہ کمال کا ادب ہی ہے کہ دشمن کو بھی معاف کر دیا کرو۔ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، معاف کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ ہمارا رویہ تو یہ ہے کہ ہم معافی مانگنے پر بھی معاف نہیں کرتے، شریعت میں ہے کہ معافی نہ بھی مانگے تو معاف کر دیا کرو۔
خذ العفو، فرمایا معاف کر دیا کرو، اختیار کرو طریقہ درگزر کا، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور نیکی کی تلقین کرتے رہو۔ یہ نہیں کہ کسی نے گالی دے دی، کسی نے مخالفت کر دی، کسی نے تنقید کر دی، بس جی آج سے ہم نے دین کا کام ختم کر دیا، ہماری عزت پر حملہ ہو گیا، ہماری شان میں گستاخی ہوگی۔ نہیں، پتہ ہی نہیں اللہ کے بندوں نے، اللہ کے رسولوں نے، اللہ کے نبیوں نے کیا کچھ برداشت کیا۔ ارے یحییٰ علیہ السلام کو گردن ایسی تو کٹوا کر ایک ناچنے گانے والی کی پلیٹ میں تحفہ نہیں دی گئی، اللہ کے نام کی خاطر ہی تو یہ سر کٹوایا۔ کوئی بزنس تھا ان کا، یا کوئی وہ الیکشن لڑ رہے تھے کوئی حکومت حاصل کرنے کا، کوئی سرداری کا جھگڑا تھا، کچھ بھی تو نہیں تھا۔ حلال حرام کی تلقین کرتے تھے، ناچ گانے والیوں کو کہتے تھے یہ برا کام ہے، تو بادشاہ نے ناچ گانے پر خوش ہو کر کہا کہ تجھے کیا انعام دیا جائے؟ تو گانے والی نے کہا کہ یحییٰ کا سر تحفے میں پیش کیا جائے۔ ایسے بھی تو ہوا ہے۔ یہ مفت میں دین پک کر میری اور آپ کی جھولی میں آ گیا، اس لیے قدر نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے خذ العفو، درگزر سے کام لو، معاف کر دیا کرو۔ ہم تو اپنوں کو نہیں معاف کرتے، قرآن کہتا ہے غیروں کو معاف کرو، کافروں کو معاف کرو۔ اللہ کے نبی کو جو حکم ہو رہا ہے وہ کیا صحابہ کو معاف کرنے کے بارے میں تھا یا ان کے بارے میں تھا جو استہزاء بناتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، ٹھٹھا اڑاتے تھے، پھپتیاں کستے تھے، فکرے کستے تھے، اذیتیں دیتے تھے، ستاتے تھے، تنگ کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کو چھپ کر جان بچا کر ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا۔ فرمایا خذ العفو، اے میرے محبوب معاف کر دیا کرو۔ تو جس نبی کے ہم امتی ہیں، جس نبی کے ہم عاشق ہیں، جس نبی کے ہم محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، جس نبی پر ہمیں فخر ہے، اس کا طرز زندگی بھی تو پھر دیکھو نا کیا ہے۔ وہ ہے معاف کرنے کی روش اختیار کرو، اپنوں کو معاف کرو، بیوی سے غلطی ہو جائے معاف کر دیا کرو، بہن بھائی سے ہو جائے معاف کر دیا کرو، چھوٹوں سے ہو جائے، ماتحتوں سے ہو جائے معاف کر دیا کرو، درگزر سے کام لو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ اگر گناہوں پر فوری پکڑ لیا کرتا تو زمین پر کوئی جاندار زندہ نہ بچتا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اللہ خود درگزر سے کام لیتا ہے، معافی سے کام لیتا ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو بھی تکلیف پہنچتی یہ تمہاری اپنی حرکتوں کی کمائی ہے۔ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، حالانکہ اللہ تو تمہاری اکثر حرکتوں سے درگزر کر رہا ہے۔ یہ کسی ایک آدھ کی، جیسے آپ بھی اپنے متحد کو، اپنے بچے کو، کسی کو تربیت کے طور پر، اصلاح کے طور پر کبھی کبھی سزا دے دیتے ہیں کہ یار یہ اب حد سے نکل رہا ہے، اب اس کی لگام کھینچنی ضروری ہے۔ گھر میں آپ کی بیوی بیچارے بہن بھائی کہتے ہیں جی معاف کر دے، بچہ ہے، آپ کہتے ہیں نہیں معاف تو کیا ہے، ایک بار، دو بار، تین بار درگزر سے کام لیا، لیکن اب یہ حد سے نکل رہا، اب اس کی لگام کھینچنی ضروری ہے۔ تو یہ جو ایک کبھی کبھی سزا عذاب پکڑ آ جاتی ہے، اللہ فرماتا ہے تو یہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے، لیکن سارے اعمال میں سے نہیں ہے، یہ کسی عمل چھوٹے موٹے کا نتیجہ ہے، تمہاری اکثر خطاؤں سے تو ہم درگزر کر لیتے ہیں۔ تو فرمایا خذ العفو، معاف کر دیا کرو، وامر بالعرف، اور نیکی کی تلقین کرتے رہو، وعارض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے تو الجھنا ہی نہیں ہے۔ یہی پہ ہم مار کھا جاتے ہیں۔ ٹی وی پہ ڈسکشن کتنی بار دیکھی نا، ایک طرف مفتی صاحب ہوتے ہیں، دوسری طرف میرا جسم میری مرضی والی بیوی ہوتی، مقابلہ ہو رہا ہے دونوں کا آپس میں۔ ارے جاہلوں سے کیا بات کرنی، کیا ان کے متھے منہ لگنا ہے؟ بات تو اس سے کرو جو تمہارے لیول کا ہو۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ کلام ان کے عقل کے لیول سے کیا کرو، جو بات ہی سمجھ آنے والی نہیں ہے،
جس کو عزت راس ہی نہیں آ رہی. اسلام میں سب سے جتنی عزت اسلام میں عورت کو دی گئی ہے، ماں کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، حتیٰ کہ پنجواں رشتہ غیر عورت، غیر محرم عورت کے احترام اور عزت کی ہدایات جو دی گئی کسی نظام میں نہیں ہے. تو فرمایا وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جہلوں سے الجھنا نہیں ہے، ان سے رخ پھیر لینا ہے، ان سے منہ موڑ لینا ہے. الجھو گے شر میں اور آؤ گے، بدلہ لو گے شر اور بڑھے گا. تو فرمایا انسانوں کے شر سے بچنے کا طریقہ کیا نکلا؟ نمبر 1، اگر کوئی غلطی کرے تو اس کو معاف کر دینا. نمبر 2، اس کو نیکی کی تلقین کرنا کہ بیٹا بھائی، میرے بھائی یہ صحیح نہیں تم کر رہے، یہ اچھا نہیں، تم نے مجھے گالی دی، معاف کیے یار. گالی دینا بتاؤ یار کوئی اچھی بات ہے؟ وہ خود مجبور ہو کر کہے گا غلطی میرے سے ہوگی یار، میں نے کیا کہا اور اس کا لہجہ کیا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ کیا کہہ رہا ہے. اور تیسری، جھگڑنا نہیں ہے. جس کو اللہ کی طرف سے ہدایت نصیب نہیں ہے، آپ کی دلیلوں سے کوئی اثر نہیں ہوگا اس پر. ہدایت صرف اللہ دیتا ہے، ہدایت دینے والا صرف اللہ ہے. آپ اس نیت سے تو بات ہی نہ کرو کہ آپ اس کو ہدایت دے رہے ہو. ہدایت تو اللہ نے دینی ہے. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، آپ نیکی کی تلقین کرتے رہو. اور یہ تھی آیت نمبر 199 سورہ اعراف کی. یہ تھا انسانوں کے شر سے بچنے کا طریقہ. اور اگلی آیت میں شیطانوں کے شر سے بچنے کا طریقہ فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ تمہارے دل میں آ جائے، اندر سے شیطان اکساتا ہے نا، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ دل میں وسوسہ آئے، وہ اندر سے بھڑکائے تمہیں، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو فوراً اللہ کی پناہ مانگا کرو. اچھا اس کو معاف کرنا تھا. انسانوں کا معاملہ اور ہے. آپ درگزر کریں بات رک جائے گی، آپ کچھ مال دے کر اپنی عزت جان بچا لے بات بن جائے گی، کسی سے سفارش کروا لے بات بن جائے گی، کچھ دے دلا کر معاملہ رفع دفع کر لے بات بن جائے گی. لیکن شیطانوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے. یہ باتیں شیطان کے ساتھ نہیں چلیں گی. وہاں پہ ایک ہی فارمولہ ہے کہ تم کسی طرح اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تم شیطان کے شر کو اپنے آپ سے کسی طرح روک ہی نہیں سکتے. ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اور کوئی طریقہ نہیں ہے. شیطانوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سب کی سنتا بھی ہے، سب کو جانتا بھی ہے. اچھا نزغن، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اگر شیطان کا کوئی نزغ پہنچے. میں اس کا لفظی ترجمہ آپ کو بتانا چاہتا تھا. میں نے پیر کرم شاہ صاحب نے تفسیر جواب قرآن میں لکھا کہ نزغن کا مطلب ہے شدید جھٹکا. یعنی شیطان آپ کے اندر بیٹھ کر ایسا جھٹکا دیتا ہے کہ آپ منہ کے بل گر جاتے ہیں، کھڑا نہیں ہو سکتے، آپ سمجھ نہیں پاتے. آپ کہتے ہیں میرا خیال یہ، میرا دل کہتا ہے مجھے ایسے کرنا چاہیے، وہ اندر بیٹھا وہ کہہ رہا ہوتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کی پہچان تو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں ساری کروا دی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتہ ادھر ہوتا ہے، ادھر شیطان ہوتا ہے، ہم ذات جس کو کہتے ہیں. دل میں دماغ میں فرشتہ، اگر اچھی بات دل میں دماغ میں آئے تو سمجھو اللہ کی طرف سے یہ فرشتہ ذہن میں ڈال رہا ہے، اور اگر برا خیال آئے تو سوچ لو کہ شیطان حملہ کر رہا ہے. لیکن کب ہم سوچتے ہیں، کب ہم تحقیق کرتے ہیں، کب غور و فکر کرتے ہیں؟ تو فرمایا اِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اگر شیطان کی طرف سے جھٹکا لگے، ایسا جھٹکا دیتا ہے، ایسا پٹڑا مارتا ہے کہ بڑے بڑے پہلوانوں کو پیٹھ کے بل پھینک دیتا ہے. فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو. إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے.
سورہ مومنون کی آیت نمبر 96 97 98 میں بھی اسی کا تذکرہ ہے. وہاں پہ بھی دونوں کریکٹر ہیں. انسانوں کے شر سے بچنے کا فارمولہ بھی ہے اور شیطانوں کے شر سے بچنے کا فارمولہ بھی ہے. فرمایا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ. کسی نے تمہارے ساتھ بدی کی ہے، برائی کی ہے، غلط کام کیا، غلط حرکت کی ہے، زیادتی کی ہے، تو کیا کرو؟ بدلہ لو برابر برابر. شریعت نے اجازت تو دی ہے نا. قرآن میں کہا ہے کہ برابر کا بدلہ لینے کا تمہیں حق ہے، لیکن یہاں پہ شر سے بچانے کی صورتحال بتائی جا رہی ہے کہ تم اپنے آپ کو شر سے کیسے بچا سکتے ہو، انسانوں کے شر سے اور شیطانوں کے شر سے. تو انسانوں کے شر سے بچنے کا فارمولہ بتایا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ. بدی کا، برائی کا بدلہ اچھائی سے دو. کیا تربیت کر رہا ہے قرآن؟ لاتا ہے نا تبدیلی اندر. کبھی ہم نے ایسا کیا ہے؟ نہیں کیا نا. قرآن کا تقاضا یہی ہے. قرآن کہتا ہے کسی نے گالی دی تو اس کو اللہ تیرا بھلا کرے. ارے اسلام کیا کہتا ہے؟ جب ایک مسلمان دوسرے سے ملتا ہے تو کیا بولتا ہے؟ السلام علیکم. اس کو تحیہ کہتے ہیں. تحیہ. اذ حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها. اس کو تحیہ کہتے ہیں. اور تحیہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ حیات سے نکلا. حیات کس کو کہتے ہیں؟ زندگی کو. ہم وہ پہلے پرانے اپنے بزرگوں سے سنا کرتے تھے نا، پتر زندہ رہے. یہی دعا سلام ہے، تحیہ ہے، دوسرے کو جینے کی دعا دینا. السلام علیکم، اللہ تمہیں سلامتی نصیب کرے. ورحمت اللہ، اللہ کی رحمتیں تم پر نازل ہو. وبرکاتہ، اللہ کی برکتیں تمہیں حاصل ہو. یہ سلام ہے مسلمان کا. ارے کتنا شر تو اسلامی سلام بولنے سے رفع دفع ہو جاتا ہے. اگلے کو نہیں بھی سمجھ آ رہی کہ یہ مجھے کیا کہہ رہا ہے. ہمیں سلام کا بھی معنی نہیں نا آتا. المیہ تو یہ ہمارا. ہم تو کہتے ہیں ہائے. جب ڈاکٹر صاحب کے پاس ہائے کرتے تو ٹیکا ٹھونک دیتے ہیں. ہائے اور ہیلو فخر سے کرتے ہیں. اور اس کو جتنا کوئی بگاڑتا جائے گا نا، اس کا جتنا منہ ٹیڑھا کرتا جائے گا، بگاڑتا جائے گا، ہم اس کو ماڈرن سمجھتے ہیں. جتنا بگاڑتا جائے گا. ہاں. ارے فخر ہونا چاہیے ہمیں کہ ہماری کتاب قرآن نے ہمیں اللہ نے طریقہ سکھایا ہے، ہمارے نبی کا طریقہ سکھایا ہوا ہے کہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اس کو جینے کی، سلامتی کی، رحمت کی، برکت کی دعا دو، تمہیں 30 نیکیاں ملے گی. اور جب قیامت کے دن ترازو لگے گا تو فیصلہ تو صرف ایک سے ہی ہو جانا ہے. اگر ایک نیکی زیادہ ہو گئی تو جنت میں جائے گا، جہنم میں. تو ترازو کا تقاضا انصاف کا یہ ہے کہ نیکی ایک بڑھ گئی ہے، گناہ کم ہے، نیکیاں زیادہ تو جنت میں. اور اگر گناہ زیادہ ہے، نیکی کم ہو گئی، چاہے ایک ہی کم ہو گئی ہے، تو جہنم میں. اس وقت یاد آئے گا موبائل کو، وہ اگر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہا کرتا تو دن میں ہی کتنی کتنی نیکیاں میری جمع ہو جاتی اور آج میں اس رسوائی سے بچ جاتا. تو فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، بدلہ دو، دفع کرو برائی کو نیکی سے. نحن اعلم بما یصفون. اللہ فرماتے ہیں ہمیں پتہ ہے یہ جو لوگ باتیں بنا رہے ہیں آپ کے بارے میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بارے میں جو باتیں کرتے، طرح طرح کے الزامات لگاتے، طرح طرح کی پھپتیاں کستے ہیں، ہم سب جانتے ہیں. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ. اور دعا مانگا کرو کہ اے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے. اچھا مزے والی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے. ایک نے ہمت کر کے پوچھے یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ ہاں. فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اس کو میں نے مسلمان کر لیا ہے، وہ مجھے بھٹکاتا نہیں ہے. ارے جس کو شیطان ان کا بھٹکاتا نہیں تھا وہ بھی کہتے ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے اللہ میں شیطانوں کے وسوسوں سے، شیطانوں کے حملوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اور جس کا شیطان محفوظ ہی نہیں ہے،
وہ کیوں بے فکر ہو گیا؟ اسی لیے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب قرآن پڑھنے لگو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ کیوں؟ قرآن پڑھنے میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہاں تلاوت میں ایک پڑھے گا، وہ کہے گا دل میں ڈالے گا جلدی جلدی ختم کرو، تھک گئے ہو آپ تم، آخری آیت تک بھگا بھگا کے، اگر پارا پڑھنا تو جلدی جلدی پڑھو، رفتار زیادہ ہونی چاہیے، زیادہ ہونی چاہیے، زیادہ، بجلی کی وہ چارہ کترنے والی مشین کی طرح ٹک 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 کرتی جاؤ۔ یبصرون تعلمون یعلمون تعلمون یعلمون، کتنا تراویحوں میں ہم نے پڑھا کہ حافظ حضرات آگے جو قاری حضرات کھڑے ہوتے ہیں ان کی صرف یا یعلمون کی سمجھ آتی ہے یا تعلمون کی آتی ہے، بیچ میں کیا پڑھتے جا رہے ہیں؟ ہماری ساری عمر اسی میں لگی ہے، لیکن بیچ والوں کی سمجھ نہیں آتی، ہمیں نہیں آتی، جنہوں نے عربی گرامر بھی تھوڑی سی پڑھی ہوئی ہے تو دوسروں کو کیا آتی ہوگی؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اللہ نے تربیت خود دی کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں تو پوری روٹی ایک ہی دفعہ پھینک لیتے ہیں اندر، اور گلاس پانی کا ایک ہی بار پھینک لیتے ہیں، بھی چسکیاں لے کر آپ پیتے ہیں، کھاتے ہیں، کھانے پینے کا مزہ لیتے ہیں۔ ارے اس میں بھی مزہ لو، اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، مزے لے کر پڑھو، کس کا بیان ہو رہا ہے سمجھ کر پڑھو۔ تو فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اللہ خود ہدایت دے رہے اپنے نبی کو کہ اے میرے نبی تم دعا مانگا کرو کہ اے میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ موت کے وقت میرے ارد گرد شیطان جمع ہوں، اس وقت مجھے بچا لینا، میرے آس پاس ان کو نہ بھٹکنے دینا۔ اور اگلی آیت سورہ فصلت حامیم السجدہ، اس میں بھی یہی دونوں کا، انسانوں کے شر سے بچنے کا اور شیطانوں کے شر سے بچنے کا فارمولہ دیا گیا ہے۔ فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اللہ فرماتے ہیں کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی۔ کسی نے بدی کی ہے تو اب تم اس کی برابری کرنا چاہتے ہو تو بدی کرنی پڑے گی، لیکن مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ بدی کا مقابلہ بدی سے کرے، مسلمان کو زیب دیتا ہے درگزر کرے، درگزر، اور اس سے اگلا درجہ ہے کہ معاف کر دے، اور اس سے اگلا درجہ ہے کہ اور احسان کر دے اس پر۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، تم برائی کا مقابلہ اچھائی سے کرو، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ شخص جو تجھے گالی دے رہا ہے، جو تیرا دشمن بنا ہوا، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ ایک وقت آئے گا تیرے اچھے رویے کی وجہ سے تیرا دشمن تیرا جگری یار بن جائے گا۔ یہ کیا کون کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن میں ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اگر اللہ پر ایمان ہے، قرآن پر ایمان ہے، تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے، یہ ایمان ہے میرا اور آپ کا۔ پھر ہم کہہ سکتے ہیں نہیں جی ایسے ہوتا نہیں ہے۔ اگر برے کے ساتھ بھی اچھا رویہ کرو تو دشمن بھی تمہارا دوست بن جائے گا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو دشمنوں کو دوست بنانے کا کیا فارمولہ مل گیا قرآن سے کہ ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھو۔ وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور یہ بدی کا جواب اچھائی سے دینا، برائی کا جواب اچھائی سے دینا، یہ ہر ارے گہرے کا کام نہیں ہے۔ وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ صبر کرنے والوں کا مقام ہے، یہ ان کے نصیب کی بات ہے، عام بندے کے۔ وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ بڑے ہی نصیب والے لوگوں کی بات ہے جن کو اللہ یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ لوگوں کی برائی کے بدلے میں بھی اچھائی کرتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ کسی شخص نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی، برا بھلا کہا۔
اب سنیے گا، میں اب جو وہ تو قرآن کی باتیں تھی، قرآن پر قرآن والوں نے جو عمل کیا وہ نمونہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے بدتمیزی کی تو آپ نے فرمایا ان کنت صادقا فغفر اللہ لی، اگر تو سچا ہے جو مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے، اگر تو سچا ہے کہ میں ایسا ہی ہوں تو اللہ مجھے معاف کرے، اگر میں ایسا ہوں تو اللہ، ان کنت صادقا فغفر اللہ لی وان کنت کاذبا فغفر اللہ لک، اور اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے معاف کرے، تو نے غلط الزام لگایا ہے۔ یہ رویہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ کوئی گالی دے رہا تھا ان کے غلام کمبر کو، کمبر آپ کے غلام کا نام تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو فرمایا یا کمبر ادا شاتمہ کا، اے کمبر یہ جو تجھے گالی دے رہا ہے اس کو چھوڑ دے، درگزر کر لے۔ آگے والی بات سننے والی، یا کمبر ادا شاتمہ کا والہوان ہو، اس کو بلا دو، طرز الرحمن و تسخط الشیطان، تو اس کی گالی کے جواب میں درگزر کرے گا، معاف کر دے گا تو دو نتیجے نکلیں گے، رب راضی ہو جائے گا کہ وہ معاف خود بھی کرتا ہے، معاف کرنے والوں کو پسند بھی کرتا ہے، تیرے اس عمل سے رب راضی ہو جائے گا، اور شیطان چونکہ فساد ڈالنا چاہتا ہے، تیرے درگزر سے فساد نہیں پھیلے گا تو شیطان کو اور زیادہ آگ لگ جائے گی، تجھ کے تو شیطان۔ اور فرمایا وَتَعَاقِبُ شَاتَمَكَ فَمَا عُوقِبَ أَحْكَمُ مِثْلِ سُكُوتِ عَنْهُ، بے وقوف اور جاہل کی اس سے بڑی سزا ہے ہی نہیں کہ اس کی بات کا جواب نہ دیا جائے، خاموشی اختیار کر لی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کی آخری بات، فرمایا جو بندہ گھر سے نکلتے وقت پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ اتنی بڑی دعا ہے نہ اتنے مشکل الفاظ ہیں، بسم اللہ بھی ہر ایک کو آتی ہے، توکلت علی اللہ بڑا آسان ہے، ہر ایک نے سنا ہوا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ ہر ایک کی زبان پر ہوتا ہے۔ تو فرمایا جو گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے، یقال لہ حینئذ، اس وقت فرشتہ اس کو کہتا ہے ہدیتا وکفیتا ووکیتا، تو نے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تین جز ہے، ایک ہے بسم اللہ، ایک ہے توکلت علی اللہ، تیسرا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو نے اللہ کے نام سے شروع کیا، تیری رہنمائی کر دے گی، اب تو سیدھے رستے پر رہے گا۔ تو نے کہا بسم اللہ ہدیتا، تجھے ہدایت دے دی گئی، تو نے کام کا آغاز، گھر سے نکلنے کا آغاز اللہ کے نام سے کیا ہے، ہدیتا تیرے سارے معاملات میں تیری صحیح رہنمائی کر دی گئی، اللہ تجھے سجا دے گا صحیح حق، اور تو نے کہا ہے توکلت علی اللہ ہے، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، کفیتا پھر اللہ ہی کافی ہے تیرے معاملات کے لیے، اور تو نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ طاقت مجھ میں نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے نہ گناہ سے بچنے کی طاقت ہے، یہ سب اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، تو نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ کیتا تجھے ہر طرح کے شر سے اللہ نے بچا لیا۔ تو فرمایا حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد کی روایت میں پڑھ رہا تھا، ترمذی ابو داؤد دونوں میں یہ روایت ہے، تو ابو داؤد میں لکھا وہ اس وقت ایک شیطان دوسرے سے کہتا ہاں بھائی اب کیا کرو گے، جس کی ہدایت کا ذمہ لے لیا گیا، جس کی رہنمائی کا ذمہ لے لیا گیا، جس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا گیا، جس کے سارے معاملات کا اس نے ذمہ لے لیا، اب تم کیا اس کا بگاڑ سکتے ہو؟ تو میرے بھائیو یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں شیطان سے اور انسانوں کے شر سے بچنے کے لیے، اللہ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے۔ اسی سلسلے میں انشاءاللہ العزیز مغرب کی نماز کے بعد درس قرآن ہوگا، کوشش کریں حاضر ہونے کی، اپنے گھروں میں بھی ترجمہ کے ساتھ قرآن کو پڑھا کریں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ سب کو آسانیاں عطا فرمائے۔ احمد صاحب کا بہت بہت شکریہ، آج ماشاءاللہ وضو والے کھانے اور بڑی صفائی تھی، ایسے ہی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔